سورۃ القلم آیت نمبر 33 تک ہم نے کل ترجمہ اور مختصر وضاحت بیان کر دی تھی۔ آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا، مثال کے طور پر کہ جب دنیا میں لگ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر خدا کی پکڑ جب آتی ہے اور دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ دنیا میں انسان اگر کہیں غلطی کر لے اور پکڑ میں آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بھی میرے عذاب کی شکل ہے، لیکن آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اور وہ ایک اس کا بڑا ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر پھر واپس آ کر وہاں سے کسی کو اصلاح کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بھی دوبارہ دنیا میں آ کر اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 34 اور اس کے بعد والی آیات بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو عقائد ان آیات میں بیان ہونے جا رہے ہیں، اور یہ عقائد کن کے عقائد ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل ابتدائی سورہ ہے۔ یہ عقائد کفار مکہ کے عقائد ہیں، مشرکین کے عقائد ہیں، ان کے عقیدے، اور اس قسم کے عقیدے آج کل مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دین کی تحریف ہو جانے کے نتیجے میں بعض چیزوں کا اصل تصور جو قرآن نے دیا ہے، کیونکہ قرآن سے نہیں لیتے اور سنی سنائی باتوں سے لیتے ہیں، تو کچھ چیزوں کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن تحریف شدہ تصور ہمارے ذہنوں میں ان کا اور ہے۔ ایک نکتہ جو اہم ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو مکہ میں اور اطراف میں ان علاقوں میں جو کفار اور مشرکین پائے جاتے تھے وہ مختلف اقسام کے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، اور قرآن نے ان کا بھی بتایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، یہی ہم نے جینا ہے، یہی ہم نے مر جانا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا۔ ایک یہ ہے، لیکن ایک کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا گروہ کون سا تھا کہ جو اپنے تئیں آخرت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دین بتایا تھا اسے خراب کر کے خراب تو کر لیا تھا، جیسے حج کو خراب کیا ہوا تھا۔ حج کس نے شروع کروایا؟ ان کو حضرت ابراہیم نے شروع کروایا اللہ کے حکم سے۔ تو بہت ساری باتوں کو جنہوں نے تحریف کر لیا تھا، ان میں سے ایک آخرت کا تصور تھا۔ یہ قرآن کی بعض باتوں کی ہمارے ساتھ بہت مماثلت ہے۔ سب باتوں میں عبرت ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اسی لیے کی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے یہ آخرت کا تصور رکھتے تھے کہ قیامت آنی ہے، آخرت ہونی ہے، لیکن تحریف کر لی تھی، تبدیل کر لیا تھا۔ اور وہ تصور کیا تھا؟ قرآن نے بتایا انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، ان کے بھی بت بنائے ہوئے تھے، یہ لات اور منات اور عزا، افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری، سورۃ النجم میں یہ تینوں جو تھی یہ مؤنث تھی، اور یہ فرشتوں کے نام انہوں نے اپنے پاس سے رکھے ہوئے تھے، اور کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹی ہیں اور ہم ان کو خوش کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری شفاعت کریں قیامت کے دن، اور ان کے نام پر پھر اپنی مرضی کو جو مرضی کرتے رہو۔ ان کو اگر خوش کر لو جن کے تم عبادت کر رہے ہو ان بتوں کی، تو یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمہیں چھڑوا لیں گے۔ آخرت کا تحریف شدہ تصور۔ اب دیکھیں شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت کے نام پر خدا کی نافرمانی کا لائسنس لے لے بندہ، اس شفاعت کا اللہ نے انکار کیا ہوا، ناجائز۔ ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری سفارش کریں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ
اس میں اہلیت ہے، کچھ نہ کچھ مستحق ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، آپ سفارش کرتے ہیں، اس سفارش کو برا نہیں کہا جاتا۔ ایک دفعہ بندہ ہی نااہل ہے، نالائق ہے، آپ اس کو اٹھا کے کسی سیٹ پر بٹھا دیتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ تو جو بالکل خدا کے نافرمان ہیں ان کو بھی شفاعت کے نام پر خوش کر دیا جائے کہ تمہاری تو آخرت میں حتماً بخشش ہو جانی ہے، اس شفاعت کا اللہ انکار فرماتا ہے۔ تو یہ جو کفار مکہ تھے، یہ وہ طبقہ کہ جو آخرت کا ایک تصور رکھتا تھا اپنے ذہنوں میں، انہوں نے اپنے پاس سے یہ عقیدے بنائے ہوئے تھے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے بخشے جانا۔ اب ان کے اس عقیدے کا ابتدا میں، یہ ابتدائی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی انکار فرما رہا ہے، اور اس انکار میں اس کو رد کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے بڑی سختی کے ساتھ۔ اور عبرت ہے آج بھی جنہوں نے دین میں انحراف کر کے اور سنی سنائی باتوں پر لگ کر اور سمجھا کہ ہم جو مرضی کرتے رہے ہم بخشے جائیں گے، یہ آیات ان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 34۔ الفاظ پہ آپ غور کیجئے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً متقین کے لیے۔ کل کیا گزرا تھا؟ یہ آج ابھی آ جائے گا، اگلی آیت میں آئے گا، پہلے متقین پہ توجہ فرمائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کن کے امام ہیں؟ امام المتقین۔ قرآن مجید اعلیٰ درجے کی ہدایت کن کے لیے؟ ہدی للمتقین۔ اللہ عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف صاحبان تقوی سے عمل قبول کرتا ہے، ہر کسی کا عمل وہ قبول بھی نہیں کرتا۔ یعنی جو متقی نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے فسق و فجور ہو سکتا ہے سبب بنے خدا اس کا نیک عمل بھی ریجیکٹ کر دے۔ اور یہ مطلب بھی روایات اہل بیت میں اصول کافی کے اندر روایات موجود ہیں، یہاں موجود، وہاں پر یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی گئی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن حرام کا دروازہ بھی کھولے تو وہ بھی مس نہیں کرتے، وہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ بھی ادھر بھی اپنا کام دکھا جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ متقین سے قبول کرتا۔ تو یہ تقوی جو ہے، اب یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ ان للمتقین، یقیناً صاحبان تقوی کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں۔ اور یہ کہہ کے پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ انجام دونوں کا ایک جیسا کر دیں گے۔ اب اگر کسی کو مسلم کا صحیح معنی نہ بھی پتا ہو، مسلمین اس کی جمع ہے، تو جس لفظ کے مقابلے میں اللہ نے مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس مقابلے والے لفظ کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ اللہ کی نظروں میں مسلم کون ہوتا ہے۔ مسلم کس کے مقابلے میں آیا؟ مجرم کے مقابلے میں۔ بس مسلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو قرآن کرتا ہے، نہ کہ جو ہم کوئی فارم فل کرتے ہوئے اپنا دین اسلام لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام جو ہم لکھ رہے ہیں پیدائشی والا اسلام، اور ہو اللہ کے نافرمان، اللہ مجرم کے مقابلے میں مسلم کہہ رہا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک یہ، اور ایک پہلے گزر چکا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا وہ کہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق؟ یعنی اللہ کی نگاہوں میں جو روٹین جس کی فسق و فجور ہے وہ مومن نہیں کہلوائے گا۔ اگرچہ ہم دائرے وسیع کر کے ساری خرابیاں کرنے والوں کو بھی، کیونکہ آج کل کیا روٹین ہے، جو ہمارے فرقے کا ہے وہ مومن ہے، جو ہمارے فرقے کا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، چاہے ہمارے فرقے والا کتنا بھی گندا کیوں نہ ہو، وہ مومن ہے کیونکہ ہمارے فرقے کا ہے۔ یہ قرآن کی ٹون نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جو دیکھنا چاہتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں، وہ اللہ سے پوچھے اللہ کسے مومن کہتا ہے۔ اہل بیت اطہار اسی کو مومن کہتے ہیں جس کو اللہ مومن کہتا ہے۔ دو سسٹم نہیں ہے، میں کئی بار کہتا ہوں، ایک سسٹم ہے، نظام توحید ہے۔ جس نے دیکھنا ہو میں مسلم ہوں یا مسلم نہیں ہوں،
اللہ سے پوچھے، اور اللہ نے ابتدائی میں کہہ دیا، یعنی یہ اب کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا رسول جو پیغام سنا رہے، جو سر جھکا رہے ہیں ان کو، اور جو سر نہیں جھکا رہے ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، ہم قیامت کے دن ایک جیسا کر دیں گے۔ یعنی یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو آخرت کا ایک تصور رکھتے ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کا ترجمہ کیا تمہیں کیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے ڈیسیجن کرتے ہو، کیسی رائے قائم کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جہاں سے پڑھتے ہو؟ قیامت کا دن اللہ ہم سے بھی پوچھے گا، اس قرآن کے علاوہ اور کوئی آسمان سے نازل ہو گئی تھی بعد میں کتاب جہاں سے پڑھ کے آتے تھے اور اس سے ہٹ کر تصورات بنا لیے تھے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ تدرسون درس سے، درس پڑھنا کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ درس یعنی اچھی طرح تحقیق کر کے گہرائی میں جا کے بار بار، اسے کہتے ہیں درس۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کیا اس قرآن کے علاوہ کوئی اور تمہارے پاس کتاب ہے جہاں سے یہ تحقیقات اور ریسرچ کر کے آتے ہو اور خلاف قرآن باتیں کرتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس کتاب میں وہی باتیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو تم نے بنا لی ہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کون سی کتاب ہے تمہارے پاس؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ انکم لما تحکمون، یا کتاب نہیں ہے، پھر یا کے بعد ایک اور بات کی، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یا کتاب نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یا تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں جو اللہ نے اٹھا رکھی ہے، اور ان قسموں کی پہنچ قیامت تک ہے، یعنی اللہ نے ایسی قسمیں اٹھائی ہیں تمہارے سامنے کہ جو قیامت تک چلیں گی، اور ان قسموں کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم مقرر کرو گے، تم فیصلہ کرو گے۔ ایسی قسمیں تم نے اللہ سے اٹھوائی ہوئی ہیں۔ یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ اللہ کی جنرل نالج کام ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، شاید کوئی پہلے کتاب نازل کر کے میں بھول گیا ہوں اور اس کتاب میں تم نے پڑھا ہو، یا میں نے کوئی قسم اٹھائی ہو تمہارے سامنے کہ میں جو تم چاہو گے وہ کروں گا اور اب مجھے وہ قسم یاد نہ ہو۔ یہ پوچھ رہا نہیں ہے، یہ کچھ سوال ہوتے ہیں انکار کرنے کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں، سلہم، ان سے پوچھئے، اے رسول ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے ان باتوں کا ذمہ دار، کون ہے ان غلط نظریات کا ذمہ دار، یعنی کون قیامت کے دن آ کے اللہ کے سامنے کہے گا کہ جی میں نے بات کی تھی، میں ذمہ دار ہوں؟ کوئی ایسا کہنے والا اللہ کے سامنے نہیں ہوگا۔ تیسری، یا ایک کتاب ہے تمہارے پاس کوئی آسمانی اس قرآن کے مقابلے میں، دو، یا تم نے ہم سے قسمیں اٹھوائی ہوئی ہیں، تین، یا ان کے شریک ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر ڈیسیجن نہیں کر سکتا۔ اللہ کوئی ڈیسیجن تمہارے بارے میں کرنے لگے گا اور تم اپنے شرکاء کو لے آؤ گے جن کو تم نے اللہ کا شریک سمجھ لیا، اور وہ کہیں گے نہیں یا اللہ یہ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا جب تک ہم جب تک نہ کریں۔ کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کوئی شریک ہے اللہ کے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو پھر اپنے شرکاء کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں، یعنی سچے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اللہ کا شریک سمجھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک کہ جب تک وہ نہ آئے اور وہ بھی ساتھ نہ دے، وہ بھی یس نہ کرے، اللہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اپنے شرکاء کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 42 میں